الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ مریم ہے اور سورہ مریم سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 56، 57، 58، 50 پر 6، 50 پر 7، 50 پر 8 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کا یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں جو پہلی جو آیت ہے اور دوسری آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے اندر ادریس کا بھی تذکرہ کیجئے، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے، راست باز بندے اور نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ یہی ادریس علیہ السلام ہیں۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے ان کا، اور ان کے تعلق سے جو روایتوں کے اندر باتیں آتی ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت ان کی پیدائش ہوئی اس وقت آدم علیہ السلام باحیات تھے، اور جس وقت آدم علیہ السلام کی موت ہوئی اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 308 سال، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ادریس علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی بلند پایہ نبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف علوم و فنون سے نوازا تھا۔ بولنے کی جو صلاحیت تھی وہ بہت زبردست تھی، اور ان کی جو رائے ہوتی تھی وہ بہت مضبوط اور بہت قوی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو سریانی زبان کے لفظ کے مطابق ہر مسل حرامسہ کہا جاتا ہے، یعنی مضبوط رائے رکھنے والا، اور برجستہ خطیب تھے یہ۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف علوم و فنون سے نوازا تھا۔ یہ علم ہندسہ، علم حساب، علم نجوم، ان سب کے ماہرین میں سے تھے یہ۔ ساتھ ہی ساتھ انہی کے زمانے میں قلم سے لکھنا ایجاد ہوا، قلم سے لکھنے کی شروعات انہی کے زمانے میں ہوئی۔ کپڑا سینے کی بھی ایجاد انہی کے زمانے میں ہوئی۔ سامان جو ناپ تول کرتے ہیں اس کی بھی شروعات انہی کے زمانے میں ہوئی، اور آج جو اسلحہ وغیرہ ہے اس کی بھی شروعات ادریس علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہوئی۔ ادریس علیہ السلام، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ بہت ہی زبردست نبی تھے۔ ان کے جو تبلیغ کا مرکز تھا وہ بابل تھا، اور جب انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کیا تو ان کی قوم نے ان کو ماننے سے انکار کیا، تو وہاں سے ہجرت کر کے مصر چلے آئے، اور یہاں پر ان کے بہت سارے ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہوئے، بہت سارے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ آپ کو میں بتلایا کہ یہ جو ادریس علیہ السلام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی بلند پایہ نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے انسان اور نبی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ بلند مقام پہ اٹھا لیا، اس کی تفسیر 2 طرح سے آتی ہے۔ ایک تفسیر جو ہے وہ صحیح البخاری کتاب الصلاح باب فرضۃ الصلاح، اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی جو لمبی حدیث ہے اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام سے 4تھے آسمان پہ ملاقات کیا، اور اس سے مراد یہی ہے ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ جبکہ اس کی تفسیر میں امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر نقل کرتے ہیں ہلال بن یساف سے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میرے سامنے کعب احبار سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہا ورفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب احبار نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ آج کے بعد سے آپ کے ہر روز جو اعمال ہوں گے وہ تمام بنی آدم کے اعمال کی طرح سے ہو جائیں گے، یعنی جتنا تمام بنی آدم مل کر کے عمل کرے ان کا جو اجر و ثواب ہوگا بالکل اسی کے برابر ہر دن آپ کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بنی آدم سے مراد اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ ابھی کے نہیں۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو اولاد آدم تھی اس کے حساب سے ان کے جو اعمال کا اجر و ثواب ہوگا وہ سب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ادریس علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کاش میرے اعمال بہت زیادہ ہو جاتے۔ ان کا ایک دوست فرشتہ ان سے ایک دن ملنے کے لیے آیا، تو انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ ذرا موت کے فرشتے سے بات کرنا کہ مجھے تھوڑا مہلت مل جائے۔
جیسا کہ امام ابو جعفر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر اس کو اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرشتے سے کہا کہ ذرا موت کے فرشتے سے میرے بارے میں بات کرنا کہ مجھ کو تھوڑا مہلت مل جائے. موت کے تو وہ جو فرشتہ ان کا دوست تھا انہوں نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور پر میں چھپا کر کے ان کو لے کر کے اڑ کر کے چوتھے آسمان پر، جب آسمان پر اڑے اور چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو دیکھا ملک الموت ادھر سے گزر رہے ہیں. ملک الموت کو روکا اور کہا کہ ادریس جو ہے وہ ایسی ایسی بات کہہ رہے تھے، آپ ان کو اگر مہلت دے دیتے یا مہلت کی کوئی صورت نکل جاتی تو بہت اچھی بات ہوتی. کہا ادریس کہاں ہے؟ کہا کہ ادریس جو ہے وہ میرے پر کے اندر چھپے ہوئے ہیں، میں نے ان کو اندر چھپا کر کے رکھا ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ جاؤ چوتھے آسمان پر اور ادریس کی روح کو قبض کرو. میں سوچ رہا تھا کہ ادریس تو زمین پر ہے، چوتھے آسمان پر کہاں سے آیا؟ میں یہی سوچ کر کے نکلا تھا کہ ادریس چوتھے آسمان پر ہے، موجود ہیں، اور اس وقت فرشتے نے ان کے روح کو قبض کیا اور ان کی وفات ہو گئی. تو اس کے تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین کا یہی قول ہے کہ اس طرح سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام پہ اٹھا لیا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا. محترم سامعین کرام، نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب یہ جو آیت نمبر 58 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نچوڑ بتلا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے نبیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے سے گزرا. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور جو دیگر پیغمبروں کا جو ذکر گزرا، ان تمام پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر ہم نے انعامات کیے. اور یہ انبیاء کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل بتلایا، من ذریت آدم علیہ السلام کی ذریت. اور پھر فرمایا وممن حملنا مع نوح، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کشتی پہ سوار ہوئے ان کی ذریت میں جو نبی بنے ان کے اوپر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تفسیر فرمائی ومن ذریت ابراہیم و اسماعیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی ذریت میں سے جو نبی ہوئے یہ وہ نبی ہیں جن کے اوپر ہم نے انعامات کیے. آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں میں صرف ادریس علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں اور آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے یا تو وہ نوح کے اولاد میں سے یا ان لوگوں کے اولاد میں سے تھے جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے کا موقع ملا. اور اس کے بعد جو نبی ہوئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوئے. اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے سب سے پہلے آدم سے بھی پہلے جنوں کے اندر تھا. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اشرف المخلوقات میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت ان کی طرف منتقل کی، وہاں سے ان کے اولاد میں رہا، پھر وہاں سے نوح کے اولاد میں، اور پھر وہاں سے ابراہیم کے اولاد میں، اور سب سے آخری نبی اکیلے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے بارے میں کہا کہ ان تمام نبیوں پر ہم نے انعامات کیے. کیوں انعامات کیے؟ انعامات اس لیے کیے کہ یہ اپنے دور کے بہترین شخصیات تھے. جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی تو ان کے دل خوف سے لبریز ہو جاتے تھے، ان کے سر جھک جاتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سامنے رونے لگتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اثر انگیزی ان کے پورے جسم پہ دکھتی تھی، یہاں تک کہ یہ سجدے میں چلے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ انبیاء ہیں جن کے اوپر ہم نے انعامات کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے جو آدم کی اولاد میں سے بھی ہیں اور ان کے اولاد میں سے بھی ہیں جو نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے، اور ابراہیم اور یعقوب کے اولاد میں سے بھی ہے. اور یہ انبیاء جو ہیں ان لوگوں میں سے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کیا اور چن لیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت ہوتی ہے خروا سجدا وبکیا، تو یہ روتے ہوئے سجدے میں بالکل گر جاتے ہیں. اس آیت کریمہ پر اہل علم کا اجماع ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے. ان لوگوں کے ذکر کو یاد کر کے، ان کی نیکیوں کو یاد کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو برگزیدہ بنایا اس کو یاد کر کے بندے کو سجدے میں گر جانا چاہیے، جھک جانا چاہیے اور سجدہ کرنا چاہیے، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے. محترم سامعین کرام، اگر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہو اور اگر دل نہ روئے تو رونے کی شکل بنا لینا چاہیے، کیونکہ انبیاء کی یہی فطرت تھی، انبیاء کی یہی سنت تھی، انبیاء کا یہی طریقہ تھا. اگر نہ رو سکتے ہوں تو رونے کی صورت بنائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم نازل ہو اور انسان کا دل جو ہے وہ موم کی طرح سے نرم ہو جائے اور پھر وہ حق بات کو قبول کرنے لگے.
سامعین کرام، یہ نبیوں کا تذکرہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یعنی سورہ مریم کے اندر اور بھی نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہیں جو انشاءاللہ کل کے دروس میں آپ کے سامنے، کل اور اس کے بعد کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں صحیح توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نصیحتوں کو قبول کرنے والا بنائے، ہم تمام کو ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔